بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ واقعہ کی ایک آیت والسابقون السابقون اولئک المقربون پڑھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک حدیث رسول پڑھی ہے جس حدیث کو امام طبرانی، امام بزار اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مقام پر فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. نیکی وہ شخص کرتا ہے جو کبھی اپنی نیکی پر مطمئن نہ ہو، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے بہت نیک کام کر لیے ہیں، اب نہیں بھی کریں گے تو کام چل جائے گا. انسان کے دل میں جب یہ تصور آ جائے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہے تو یہی انسان کے لیے دھوکے اور خسارے کا سبب ہوتے ہیں. دیکھیے دوستو، ایمان نام ہے دو چیزوں کا. آپ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں اور خوف اور خشیت بھی رکھیں. یہ ایمان ہے. کہا جاتا ہے الایمان بین الرجا والخوف. سلف کا بڑا اچھا ایک اصول تھا، بتاتے تھے ایمان اچھی امید، اچھے گمان اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. مثلا ایک صحابی بیمار ہوئے، نبی علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ وہ بیمار ہیں. آپ ان کی عیادت کے لیے گئے تو بڑی تکلیف میں تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تم اپنے آپ کو اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ مر گئے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اس وقت بیچ میں پریشان ہوں. نیکی پر غور کرتے ہیں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے سال روزے رکھے، اتنے صدقات، اتنے خیرات سب کچھ کیے تو امید بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے. ایک تو یہ، لیکن جب ادھر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ پر نگاہ رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ سب تو کچھ کیے ہیں، اس میں کچھ خراب نکل جائے، اللہ ریجیکٹ کر دے، تو بڑا ڈر لاحق ہوتا ہے. تو ہماری زندگی اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو اچھی امید ہو جاتی ہے، خوش دل باغباں. اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر، اس کے حساب کتاب پر نگاہ ڈالتے ہیں، عذاب پر، تو دل میں ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے. عارف میں یہی ایمان ہے. یہی کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا.
عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بہت مالدار صحابی تھے، اللہ نے بہت کچھ نوازا اور بہت اللہ تعالیٰ کے نام صدقہ کرتے تھے۔ اعلان ہو جہاد وغیرہ کے لیے، زکوٰۃ خیرات کا، سب سے آگے آگے رہتے تھے۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا اور روزے سے تھے، روزہ تھا، دن بھر روزے سے تھے۔ ان کا غلام جو تھا ذرا اچھے 2-3 آئٹم تیار کیا اور لا کر کے افطار کے وقت سامنے رکھ دیا افطاری۔ جب وہ آیا، افطاری رکھی گئی اور اذان کا وقت ہوا تو کھا نہ سکے، بلکہ زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف زاروں قطار رونے لگے۔ غلام کہتا ہے آقا کیوں رو رہے؟ کہا کہ مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے، اتنی اچھی اچھی افطاری تم نے رکھ دیا، مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے۔ آقا کیا ڈر لگا ہوا ہے؟ حلال کمائی کا ہے، ہم نے دیا ہے، تیار کیا ہے۔ کہا نہیں وہ بات نہیں ہے، میرے ان آنکھوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے اور ہم نے اپنے بھائی مصعب بن عمیر کو دیکھا ہے۔ جنگ احد میں جب وہ شہید کیے گئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے اور تقریباً 70 کے قریب زخمی تھے۔ خود نبی علیہ السلام بہت زخمی تھے، مسلح کیا گیا تھا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کو لایا گیا اور کفن ان کے لیے جب ہم لوگ کے کپڑا لائے، ایک کپڑا تو ہمارے بھائی مصعب کو اس میں کفنانے لگے تو بس آدھے بدن کا ہوتا تھا، ایک کپڑا، ایک چادر، لنگی سمجھ لیں، وہ بھی پوری نہیں، چھوٹی سی۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھڑے نگرانی کر رہے تھے اور ہم لوگ اپنے بھائی مصعب بن عمیر کو اسی کپڑے پر لٹایا اور جب لٹائے تو ہم لوگوں نے سوچا سر ڈھانپ دیں، سر کی طرف چادر کھینچ کے جب سر ڈھانپا تو نیچے سے پیر پورا کھل گیا، پھر پیر ڈھانپا تو سر کھل جاتا تھا۔ بہت پریشان تھے کہ کسی بھی صورت سے سر بھی کفن کے اندر ہو اور سر بھی کفن کے اندر ہو۔ بہت کوشش کی گئی، نہیں ہو پایا۔ کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں مل رہا تھا کہ لنگی سے کچھ ڈھانپ دو اور جو کچھ باقی رہ جائے وہ دوسرے کپڑے سے۔ تو کہتے ہیں آخر مجبور ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھو گھاس پڑی ہے نا، گھاس سمجھتے ہیں نا، گھاس پڑی، اس کو لے کر کے آؤ۔ وہ گھاس لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کی طرف چادر سے ڈھانپ دو، کفن سے سر ڈھانپ دو، پیر کھلا رہے گا تو یہ گھاس قبر میں لٹانے کے بعد پیر پر ان کی گھاس ڈال دینا، اس پر مٹی ڈال دینا تاکہ جسم جو مٹی سے بچ جائے۔ کہا کہ بیٹے میری افطاری تم آج لے کر کے آئے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے بھائی مصعب کو جو میں نے دیکھا تو بہت دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے اس بھائی نے یا ان ساتھیوں نے جتنی نیکی کی تھی، اللہ نے بھی کسی نیکی کے بدلہ دنیا میں نہیں دیا ہے، مال و دولت کی شکل میں نہیں دیا۔ جتنی نیکی کی تھی سب اللہ نے نیکی کو بچا رکھا اور آخرت میں وہ ساری نیکیاں ان کو مل جائیں گی۔ تم آج افطاری ہمارے سامنے لے کر کے آئے تو مجھے ڈر لگا ہے،
کہیں ایسا طرح اجلت لنا، یہ مال و دولت اتنی طرح کی جو نعمتیں ہیں، ڈر لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی نعمت کی شکل میں دے دے تو آخرت میں ہمارا بڑا خسارہ ہوگا۔ ہمارے بھائی مصعب بڑے خوش نصیب تھے۔ میرے بھائی دیکھیں کس طرح سے انسان ڈر رہا ہے۔ انسان ایمان کا تقاضا یہ کہ نیک عمل اولئک یسارعون فی الخیرات، آپ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہمیں آخرت میں دے گا، اچھی امید رکھیں۔ لیکن صرف امید نہیں، پھر یہ بھی ذرا سوچتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو پتہ نہیں اس میں کون سی نیکی اللہ قبول کرے، کون اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اگر نیکیاں کچھ رد کر دی گئی تو ہمارا بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول یہ ایمان ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول گئے، صحابی بہت بیمار ہیں، عارف میں اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنے رب کی رحمتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رب بہت ارحم الراحمین ہے، قیامت کے دن ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک تھی، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں اللہ رحم والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، جب دوسرے پہلو پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دل ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ غضب کا معاملہ کرے تو ہم بچیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تمہارے اس وقت سوچ رہے ہو، اللہ کا یہی دونوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کی رحمت کو نگاہ ڈالتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دل ڈر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو، اس موقع پر جو تمہاری کیفیت ہے، تمہاری کیفیت کہ اللہ کے رحم و کرم پر نگاہ ڈالتے ہو تو دل باغ باغ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب پر، حساب کتاب کی سختی پر نگاہ ڈالتے ہو تو دل پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب جیسے تم ہو، اس موقع پر بندہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اللہ ویسے ہی اس کو دیتا ہے، اور جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ دوستو ذیالحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج ایک دن گزر چکے ہیں، آج دوسری تاریخ میں ہم لوگ شامل ہو گئے۔ 10 دن تو ہوتے ہیں جس میں سمجھے 2 دن تو آ گئے۔ یہ بڑی خیر و برکت کے دن ہیں، ہمیں ان سے خود مستفید ہونے کی کوشش کرنی۔ ہمارے اندر اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر، ان ایام میں اللہ نے جو نیک اجر و ثواب کا، حسنات کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک حدیث یاد آئی، حدیث تو بڑی طویل ہے، سنن ترمذی وغیرہ کے ہے، یعنی جو سند صحیح ہیں ان کے علاوہ تقریباً کہیں مختصر کہیں مطول ایسے۔ ایک دن معاذ بن جبل، حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال نے فجر کی اذان دی، اذان دینے کے بعد سارے لوگ ایک ایک کر کے آ کے پہنچ گئے، لیکن نبی علیہ السلام آج اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اللہ سن کہاں چلے گئے، کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال جا کر کے دروازے پر یا رسول اللہ آواز لگا کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ ہم سب لوگ انتظار کریں کہ نبی علیہ السلام کب نکلیں گے، لیکن آپ نکلے نہیں۔ یہاں تک کہ جماعت جو ہوتی تھی وہ جماعت کا وقت ختم ہو گیا، پھر بھی نہیں آپ نکلے۔ کہتے ہیں صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیلنے لگی، لیکن اللہ رسول مسجد میں آئے نہیں۔
نمازی مسجد میں بیٹھے انتظار کریں اور ہر ایک کہیں اللہ رسول اللہ کیا ہو گیا، کبھی اتنی تاخیر سے نہیں، لیکن آج آپ مسجد سے باہر نہیں آ رہے، کہیں چلے گئے ہیں، بیمار ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں یہی ہم لوگ سوچ رہے ہیں، جماعت تیار ہے اور کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے، نکلا نہیں تھا لیکن سورج نکلنے کے سارے آثار تھے۔ اچانک اتنی تاخیر کر کے نبی علیہ السلام گھر سے آئے، نکلے اور فرمایا جلدی اقامت کرو، سورج نکلنے کے پہلے پہلے نماز ختم ہو جائے، جلدی اقامت۔ ہم لوگوں نے اقامت کی اور زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ اتنی ہلکی نماز ہوئی، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا اس سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے سلام تھے۔ کہتے ہیں ہم میں سے ہر انسان پریشان تھا کہ آخر کیا بات ہے، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے تھے، کیا ہو گیا تھا، کبھی اتنی تاخیر نہیں، فجر کی نماز اتنی ہلکی ہم لوگ پڑھے اور سورج نکلنے والا ہے۔ سب اٹھ رہے تھے، آپ نے سب بیٹھو، سب کو بیٹھایا، کسی کو اٹھنے نہیں دیا، سب کو آپ نے بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں میرے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے، رات کو اٹھا، تہجد کی نماز پڑھا، تہجد کی نماز پوری کی، بالکل اذان کا وقت ہو رہا تھا تو میں تھوڑا سا لیٹ گیا کمر سیدھی کرنے کے لیے، اسی میں گہری نیند آ گئی اور بڑی سخت گہری نیند آئی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک، اور میں کتنا بھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پا رہا۔ پھر دیکھا کہ رب العالمین اپنی انگلیوں سے میرے دل پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے فرمایا لوگوں ہم اللہ رب العالمین کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو ابھی تک اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں، ابھی تک محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ہم سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ملائکۃ المکرمون اعلیٰ درجے کے فرشتے اس وقت کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ پردہ اٹھا اور فرشتوں کی ساری بحث میرے رب نے ہم کو سنا دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا اس پر بحث ہو رہی ہے یا ربی، فرشتے اس وقت دو چیزوں پر بحث کر رہے ہیں۔ نمبر ایک فی الکفارات، پھر کفارات، وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن نیک اعمال کرنے کی بنا پر بندوں کے گناہوں پر کفارہ اللہ ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی گناہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ درجات، وہ کیا اعمال ہیں جس کی بنا پر بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ سامنے سے اللہ نے پوچھا آپ نے سن لیا سب دونوں پر؟ کہا کیا، ہم نے سن لیا، یاد کر لیا کہ کفارات کیا ہے، درجات کیا ہیں۔ کفارات اچھی طرح سے وضو کرنا، مسجد میں آنا، نماز کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے سن لی اور یاد ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور امتیوں کو سکھلائیں، امت بھی پڑھیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو یاد رکھیں اور یہ دعا آپ امتیوں کو سکھلائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے تاکید کی، اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ وہ دعا کیا ہے میرے بھائیو؟ بہت ضروری ہے۔ اس رزق کا مہینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو نارمل کہیں ایسے گزر جائے، سوچنے جیسے بھی شوال گزرا ہوا ہے، ذکات گزرا ہے، نہیں، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک حبک۔ پھر اللہ رسول نے فرمایا دیکھو یہ دعا ہے، تم لوگ یاد رکھو، وعلموہم، اور آدمی جائے، ہر ایک آدمی اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی سکھلائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، بس دعا کا وہی تھوڑا سا حصہ سکھلائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ آپ اپنی محبت مجھے عطا کر دے، اپنی محبت۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا کر دے، آپ کی محبت سے ہمارا دل بھر جائے، ٹھیک ہے نا؟ وحب من یحبک، اللہ صرف اپنی محبت نہیں، اللہ وحب من یحبک، جتنے بندے آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت ہمارے دل میں بھر دے۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا؟ دو کی محبت نا، نمبر ایک اللہ اپنی محبت، نمبر دو دنیا میں جتنے بندے آپ سے محبت کرتے ہیں انسان، اللہ چونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کی بھی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اب ٹائم نہیں ورنہ کچھ تفصیل ہوتی تھوڑی سی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ اپنی محبت ہمیں دے دے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اور اللہ جتنے بندے اور بندیاں آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے۔ ہو گئی نا؟ اب اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کون؟ نمبر ایک صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ بیٹھتے ابو بکر عمر رہتے تو ابو بکر دائیں طرف اور عمر بن خطاب بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک اجنبی انسان آیا، وہ مدینے میں پہاڑی علاقوں میں دیہات میں اونٹ پال رکھا تھا، اونٹ چراتا تھا، کچھ بکریاں پال رکھا تھا، مویشی پال رکھا تھا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد سیدھے بیٹھتا بھی نہیں قاعدے سے، سلام کیا داخل ہوتے ہی مسجد میں، اور آ کے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ان الرجل یحب قوما ولما یلحق بهم، آپ سے ایک سوال میرا ہے، ایک بندہ ہے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کر پاتا، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے اعمال کرتے ہیں،
اور محبت کرنے والا بندہ محبت تم سے کرتا ہے وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن ان کے جیسے اعمال نہیں کر پاتا۔ اور ہمارا کیا ہوا؟ تو سوال ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کن کے ساتھ رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان الرجل مع من احب، آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا، جن لوگوں سے اللہ گرچہ اتنا عمل نہیں کر پاتا، مسلمان ہے، عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا عمل نہیں کر پاتا، محبت تو کرتا ہے نیک لوگوں سے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی انہی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ بس خوش ہوا، بس جا رہا ہوں میں۔ ارے بھائی سنو، کہاں سے آئے تم؟ نہیں، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کہا میں ایک جنگل میں، پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں پر بکریاں اونٹ چراتا ہوں، کلمہ گو ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے وہیں پڑھ لیتا ہوں، اور یہ جتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اور ہم تو جانوروں کے وہاں اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتے، اور آپ ہیں، لیکن محبت جو ہے ہر وقت آپ کی اور آپ کے ان ساتھیوں کی ہوتی ہے۔ جب بہت محبت ستاتی ہے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی، بہت محبت ستاتی ہے، تو ہفتے میں ایک دن یا 15 دن میں ایک دن یا مہینے میں آتے ہیں، آپ کا اور کے ساتھیوں کو دیدار کر لیتے تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کر سکتا، وہ میں ہوں۔ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کے مجلس میں رہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں، آپ کی باتیں سنیں، اللہ اکبر، آپ کا دیدار کریں، آپ کی خدمت کریں۔ ہم اپنے اونٹ و بکریوں سے فرصت نہیں پاتے تو آپ کی اور ان کی خدمت کیا کریں گے؟ اور یہاں آ کے بیٹھ جائے تو ہمارے جانوروں کا کیا ہوگا؟ لیکن کہیں بھی رہتے ہیں محبت آپ ہی لوگوں کی ستاتی رہتی ہے، اور جہاں موقع پاتا ہوں آ کر کے دیدار کر لیتا ہوں۔ آج آپ نے فرمایا کہ پتہ چل گیا گرچہ آپ ان کے جیسے عمل نہیں کر پاتا، لیکن جنت میں انشاءاللہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں گا۔ السلام علیکم۔ ہاں ٹھیک ٹھاک تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب سے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئے تھے، جس دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے، جتنی خوشی ہم لوگوں کو ہوئی تھی، اس کے بعد آج پہلے دن اتنی خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ نبی سے جو محبت کرتا ہے، وہ ابو بکر عمر سے جو محبت کرتا ہے، وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ آگئی بات سمجھیں؟ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں رہے؟ ارے جب سمندر پار جائیں، نہیں سمجھ میں آیا، اچھا ٹھیک ہے، سمجھانا پڑتا ہے نا، ہم اس کے بڑے عادی ہیں نا، اس کے ہم اس کے عادی ہیں، محبت اس سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، حضرت صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، جس کے دل میں ایک سوچ تھی، فکر تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، آدمی مومن کب بنتا ہے؟ کہا کہ آپ نے فرمایا جب تک اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت، اس کے بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے عزیز و اقارب، دنیا کے تمام چیزوں، تمام رشتے داروں سے زیادہ محبت اللہ، اس کے رسول کی نہ ہو، تب تک مومن نہیں بنتا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، واقعی آپ سے کائنات میں آپ، اللہ اور آپ سے زیادہ محبت عمر کے دل میں کسی کی نہیں ہے، الا نفسی، لیکن یا رسول اللہ جان تو جان ہوتی ہے نا، اپنی جان سے محبت تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔
اللہ فرمائے اے عمر، اللہ کی قسم جب تک جان سے بھی زیادہ محبت ہمارے اللہ کے ہماری دل میں تمہارے نہیں، تب تک مومن نہیں بن سکتا۔ کیا مطلب؟ مومن بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب رکھنے کے بجائے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا۔ سوال کرنے والے کون تھے بیٹے؟ بولو۔ عمر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عمر بن الخطاب نے، یا رسول اللہ، اگر جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو آپ گواہ رہے اللہ کی قسم اسی وقت سے جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، عمر ہاں یہی ایمان ہے۔ آئی بس؟ اب اگر کوئی کہے دنیا کے سب سے بدترین انسان ابو بکر و عمر ہیں، کیسے اس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ کیسے اس کو اسلام کا ہیرو آپ گردانتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ہاں نہیں سمجھے؟ ابو بکر کو جو مرتد کہے، ابو بکر کو جو کافر کہے، عمر کو مرتد اور کافر کہے، ابو بکر عمر کو تاغوت کہے، اور یہ کہے کہ اگر میری حکومت آئی تو مدینے سے قبر کو کھود کر کے لائیں گے، طہران کے چوراہے پر ان دونوں مرتد کو سزا دیں گے۔ کیا خیال ہے ایسے لوگوں سے بھی ہم محبت کریں اور کہیں بہت بڑا مسلمان ہے وہ؟ سوچئے ذرا میرے بھائی۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ کی بھی محبت ہو اور ان لوگوں کی بھی محبت جو اللہ سے ہوتی ہے۔ عمر بن الخطاب کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے، اللہ سے کیسی محبت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی حالت میں کسی نے پوچھا بتاؤ تم میں سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ ہی ہوں گے۔ وہی ہے، وقت خاموش ہو جا۔ سب سے بڑا انسان، پہلوان، بہادر اگر دین کا کام کرنے والا تھا ابو بکر تھے، اور ان کے بعد ہمارے بھائی عمر ابن الخطاب تھے۔ یہ جمعے کے دن منبر پر خطبے سے حضرت علی اعلان کر رہے ہو اور کہا جائے کہ مرتد و کافر ہیں، اور پھر ان کی تعریف کی جائے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بڑے، ایک ہی ہے جو مسلمانوں کا ہمدرد ہے۔ ارے وہ دوستو، قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی کتاب و سنت میں خیانت کرنے والوں سے کبھی آپ ان کی طرفداری نہیں کریں، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کے اچھے کارنامے خبردار کبھی بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے خائن ہے، رسول کا خائن ہے، کتاب کا خائن ہے، جبرائیل امین پر الزام لگانے والا انسان ہے۔ بہرحال بات ذرا کسی کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن معاملہ تھا کیا؟ اللہم انی اسألوک حبک، آگے وحب من یحبک، نمبر 3 وحب عملی یقربنی الی حبک، اور اللہ ان تمام اعمال کی بھی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جن اعمال کی برکت سے آپ کا تقرب حاصل ہو۔ کتنے کی محبت؟ اللہ کی، رسول کی، اور جو اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والے ہیں وَحُبَّ مَن يُحِبُّ، اور آخر میں وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، ہر ایسے چھوٹے بڑے عمل کی اللہ میرے دل میں محبت پیدا کر دے جو عمل تجھے محبوب ہے، جس کی برکت سے آپ کے ہم قریب پہنچ جائیں۔ دعا کرو۔ اس لیے میرے بھائی میں نے کیا کہا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو آپ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے دل میں نیکی کی محبت ہو۔ اگر نیکی کی محبت ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ اگر باجماعت نماز پڑھنے کی محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ باجماعت نماز اگر پڑھا تو ماشاء اللہ
نماز تو گھر میں بھی ہو جائے گی بلا جماعت، کھانا کھا لو بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن نیکی کی محبت ہوتی دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتے. کیوں بھائی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھے گے تو ایک نماز کا ثواب 27 یا 25 ملے گا. کیا خیال ہے؟ آدمی کوئی اپنا نقصان کرے گا؟ اگر جماعت نیکی کی محبت ہو، نیک عمل کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے کہ نیکی کی محبت ہو دل میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، امام ان کے شاگرد مزنی ہیں، جو کہا ہے جس پر امام شافعی کہتے تھے یہی وہ ہمارا شاگرد ہے جس نے ہمارے فتاوے، ہمارے اقوال کو دنیا میں ہمارے مذہب کو عام کیا. اللہ اکبر، بڑے پکے تھے کتاب و سنت کے عقیدے میں. تفصیل میں نہیں جانے کا ٹائم، کسی اور موقع پر. اگر کبھی ان کی کہتے ہیں 40 سال 50 سال ہو گئے تھے، کبھی جماعت نہیں چھوٹی تھی. کیوں؟ اگر جماعت سے پڑھیں گے تو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اکیلے پڑھیں گے تو نیکی کی محبت ہے. دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پر کسی محبت غالب ہے؟ نیکی کی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ ایسے ان تمام نیکیوں کی محبت پیدا کر دے جو نیکیوں کی محبت، جو نیکیاں آپ کے قریب پہنچا دے. پھر اگر کبھی امام مزنی کے بارے میں بہت سارے سلف کا، امام مزنی اپنا واقعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر ان کی کبھی نماز جماعت چھوٹ جاتی، کیا نماز تو پڑھی لیکن کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، تو کہتے ہیں جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو 25 مرتبہ اور پڑھتے تھے. کتنی مرتبہ؟ کہتے ہیں تاکہ جو نیکی چھوٹ گئی ہے وہ نیکی کسی صورت سے پوری کر لی. اللہ اکبر، نیکی کی محبت. حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی اور بہت سارے لوگوں کا کئی روایتیں ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام کے بڑے خادم تھے، بڑے پکے خادم تھے. ایک دن اللہ سے فرمایا تم مانگو کچھ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلوغ المرام سے سنتے آئے ہوں گے، مانگو. اللہ سے نہیں کچھ نہیں چاہیے. ارے کچھ مانگو، تمہیں ضرورت ہوگی، مکان نہیں ہے، کوئی سوادی ہے، گھر ہے. نہیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے. بہت آپ نے اصرار کیا تو کہا اچھا اللہ سے اندر ذرا مجھے مہلت دے دے تاکہ ہم سوچ لے آپ سے مانگنا تو کوئی بڑی چیز مانگے نا. تو چھوڑ دیا، گئے خوب سوچے اور سوچ لیے کہ ہم کو کیا مانگنا ہے. اب نبی علیہ السلام انتظار کرتے ہیں، سوچنے کا ٹائم لیا ہے، کچھ سوچ لے گا تو بتائے گا ہمیں کیا چاہیے. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول اب پوچھیں گے تب میں بتاؤں گا مجھے کیا چاہیے. اسی لیے کافی ٹائم گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا. ربیعہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا رسول پوچھے تب میں جواب دوں گا، اور اللہ رسول فرماتے ہیں اس نے مہلت لیا ہے سوچنے کا، جب سوچ لے گا تو بتائے گا، وہ چیز مل جائے گی. ایک عرصہ گزر گیا. ہاں نے فرمایا میاں تم نے ٹائم لیا تھا ابھی تک سوچے نہیں. اللہ رسول ہم تو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ ہم نے خوب سوچ لیا ہے، کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، اسألک مصاحبتک فی الجنہ. بس جیسے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، یہی چاہتے کہ جنت میں جائیں تو ہم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بھائی یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن عمل بتا دیتا ہوں. کیا؟ خوب کثرت سے نفل نماز پڑھو. نفلی نماز کثرت سے پڑھو گے تو ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں میرے ساتھ رکھ دے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ رسول نے ایک دن بلایا، تم نے اتنا اچھا سوال کس سے مشورہ کیا تھا؟ دیکھیں تم نے سوال کیا تو کسی سے مشورہ کیا ہوگا، کسی بڑے سے. اللہ رسول کسی سے نہیں مشورہ کیا. ارے پھر کیسے تم نے اتنا بڑا سوال کیا؟ ہم تو سوچتے مال دولت کچھ گھر دکان کاروبار کی، اور تم سیدھے جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ
ہم نے کہ خوب سوچا. میں نے پہلے سوچا کہ ایک آپ سے اتنا پیسہ لے لوں کہ ایک مکان بنا لوں, سوچ تو لیا. لیکن پھر میں نے سوچا مکان کب تک ہمارے کام آئے گا؟ جب تک ہم زندہ ہیں. ہم مر جاؤ گے تو دوسرا میرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. دیکھیں آخرت دنیا کے فائدے سے آخرت کا فائدہ. پھر میں نے سوچا ایک دکان لے لوں. لیکن میرے دل بات آئی کہ اگر میں دکان بنا لیا, چل گئی تو ٹھیک ہے, نہ چلی تو نقصان, اس میں بھی ہو جائیں گے, اور اگر مر گئے تو بھی وراثت میں تقسیم ہو جائے گی. ساری چیزوں پر غور کیا تو میں نے سوچا وہ چیز مانگو جو ہمیں ملنے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یہ بڑی عقل مندی کا تو نے سوال کیا. دیکھیں دل میں کس کی محبت تھی؟ اللہ اکبر. دعا کرو ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے. نبی علیہ السلام وحب عملی یقربونی الی حب, اور ایسے عمل کی محبت جو ہمیں آپ کے قریب کر دے. میرے بھائیو حدیث جو میں نے پڑھی تھی قرآن کیا والسابقون السابقون اولئک المقربون, نیکیوں میں سبقت کرنے والے جو ہے وہی اصل میں سبقت کر رہے ہیں, اور یہی جو نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں یہی ہے جو اللہ کے مقرب. اولئک هم المقربون. والسابقون السابقون کیا چیز ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر نیکی میں سبقت کر جائیں, ہر نیکی میں سبقت کر جائیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سوچتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں ہم پہنچے, اگلی سب میں ہم پہنچے, امام کے قریب ہم. اللہ اکبر. صدقہ خیرات کی باری یاد سوچتے سب سے پہلے ہم کریں. نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن کب کرے گا؟ جب انسان کے دل نیکی کی محبت ہوگی کہ ہاں مرنے کے بعد یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اندر نیکیوں کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. یہی ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. رب العالمین نے سورۃ مومنون کے اندر 3-4 آیتیں ہیں, ہاتھ جانے کے بعد کبھی مطالعہ کرنا. آخری حصہ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ ہیں جن کے دل میں نیکیوں کا شوق و جذبہ ہے. یہی ہے رمضان گزر جانے کے بعد نماز اور جماعت سے دور نہیں ہوتے, بلکہ اولئک یسارعون فی الخیرات, ہر وقت نیکی میں کوشش کرتے رہتے ہیں, آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہم لہا سابقون, ہر نیکی میں سبقت کر جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں نیکی کرنے کے پہلے نیکی کی محبت دل میں پیدا کرنا ضروری ہے. اور اس دعا کو ضرور پڑھیں. دعا بڑی لمبی ہے, پوری تو نہیں یاد ہو سکتی اور ابھی بیان بھی نہیں کر سکتے ہم, لیکن اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی. اللہ ایسے عمل کی بھی, نیکیوں کی بھی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے جو نیکیاں تیرے قریب مجھے پہنچا دیں. دعا کرو نیکیوں کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے. حدیث جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے یہ انہی چیزوں ایام میں سے ہے جس کے فضائل اور جس کی برکات حاصل کرنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. اور پیارے نبی نے یہی رہنمائی کی, افعلوا الخیر دہرکم, افعلوا الخیر دہرکم. اے لوگوں نیکیاں تو ہمیشہ تم کرتے رہو, پوری زندگی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب. سوچو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, میرے محبوب بندے کون ہیں جو ہر وقت چلتے ہیں تب ذکر کرتے رہتے ہیں, لیٹتے ہیں تب ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تب ذکر کرتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب. بستر پر لیٹتے ہیں پہلو پر تو وہاں بھی ہمارا وہ ذکر کرتے رہتے. کم سے کم دعا نہیں پڑھتے. افعلوا الخیر دہرکم, نیکیاں تو ہمیشہ کرتے رہو, زندگی بھر کرتے رہو. وَتَحَرُّوا نفحات ربکم ان للہ نفحات من ربکم. لیکن رب نے نیکیوں کے
کچھ اوقات کہ آدمی تھوڑا سا کرتا ہے تو ثواب زیادہ دیتا ہے. اللہ نے سال میں ایسے بہت سارے اوقات مقرر کی ہیں. جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر. ذرا چھوٹی سی بات دیکھیں، 24 گھنٹے کو لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت بسند صحیح، جو انسان مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا مثلا، مقصد کیا ہے؟ اس مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا درس قرآن یا درس حدیث ہوتا ہے وہ بھی سن لیں گے. نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا آدمی مسجد من جا فی مسجد ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ. جو شخص مسجد میں آیا اور آتا ہے نماز کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھے یا دین سکھائے. 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے بیٹھ گیا. عالم کو شوق ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھے، لوگ آتے ہیں تھوڑا سا درس ہو جائے گا. سننے والوں کو چاہیے کہ ہاں اس مسجد میں نماز پڑھو، وہاں تھوڑا سا دین سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے. تو کیا فضیلت بیان کی بھائی. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ. اس نیت سے جو مسجد میں آیا فجر میں یا عصر میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں. کیا خیال؟ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے کس طرح سے ہم جائیں تاکہ ہمیں اجر و ثواب مل جائے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَلَٰكِنَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ایمان دیا اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، ایمان کی محبت پیدا کر دی، نیکی کی محبت پیدا کر دی. اور یہی سچے مومن ہونے کی نشانی ہے. بہت ساری روایتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آدمی آیا، یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ میں مل ایمان، ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا، جب نیکیوں سے دلچسپی دل میں پیدا ہو جائے اور برائیوں سے نفرت اور بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے فانت مومن، تو سمجھ جا کہ ہاں تم مومن بن گیا. نیکی کی محبت، نیکی کی محبت، فکر، دلچسپی اور برائی سے نفرت ہو اور فانت مومن، تب سمجھ جاؤ تمہارے اندر وہ ایمان آ گیا جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے اور جس ایمان کی طرف ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسے ہی نیکیوں سے کی محبت اور برائیوں کے نفرت سے مزین کر دے، بھر دے. تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے افعلوا الخیر دہرکم وتحروا لنفحات ربکم. رب العالمین نے 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم رکھا ہے، کچھ 24 گھنٹے میں ٹائم رکھا ہے. روزانہ، ہفتے میں جمعہ رکھا ہے، جمعہ رکھا ہے، سال میں رمضان رکھا ہے، سال میں بقرعید رکھی ہے، ذی الحج رکھا ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین مخصوص ایام میں بھی نیکیوں کا ایک سیزن چلا دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آ جائیں، نیکیوں کے سیزن کے ایام آ جائیں، تو ذرا اور کوشش کر کے رب کے اس انعام سے فائدہ اٹھا دو. جن میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ذی الحج. کیا اللہ رسول کا فرمان، ما من ایام اعظم، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیکیاں جتنا محبوب پسندیدہ ہیں، جتنا بڑھا چڑھا کے اجر دیتا ہے، کسی اور دن میں نیکیوں کا وہ اجر و ثواب نہیں ملتا. ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ یہ موقع ملا ہوا ہے. لوگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن گزر، 2 دن گزر گئے نا، ایک دن گزر گئے، دوسرا دن شروع ہو گیا ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مواقع پر نیک عمل کرنے پر چڑھ کر کے ثواب حاصل کرنے کے اعمال کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. ایک چیز تو یہ ہے
اور ایک روایت میں آیا جو ان مبارک دنوں کو ضائع کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ یہ چانس و توفیق نہیں دے گے. پھر یہ دعا تو ہو گئی. آخر میں ایک دعا سکھلائی ہے پیارے نبی نے, بہت اہم ہے, اس کو یاد کرنا ہے. وَسَأَلُ اللَّهَ, اور برابر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, سوال کیا کرو, کیا سوال کرو؟ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. کیا دعا مانگو؟ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. را پہلے عین اور واو, اور جسے لکھنا عوراتی. اللہم استر عوراتی وآمن رو, را واو عین الف روعاتی. کتنی پیاری دعا ہے دوستو, یاد کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نیکیوں کے خاص ایام ہوتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ یہ دعا سکھلا رہے ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتَكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوَاتِكُمْ. دعا کرو, کیا دعا کرو؟ پہلی دعا أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے عورت پر, تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے, دنیا میں بھی قبر اور حشر میں بھی. دعا کرو, پتہ نہیں جس کو قیامت کے دن رسوا کر دے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگے تھے بیٹے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پیارے نبی خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں. سورہ شورى کی آیت وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. میرے رب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بھی رسوا نہیں کرنا. اللہ اکبر. ہم کو بھی کبھی توفیق ہوتی ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. میرے رب قیامت کے دن میری مغفرت کر دینا, قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا, وہاں اس قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. کتنی بڑی دعا ہے. دعا کرو ہم کو بھی. تو یہ اللہ مستور عوراتی, اللہ ہمارے عیوب پر, ہماری کوتاہیوں پر, ہمارے گناہوں و لغزشوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. نہ دنیا میں کسی کو پتا چلے, نہ قبر اور حشر میں کسی کو پتا چلے. رب تو پردہ ڈال دے. نمبر 2 وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ. اللہ کسی بھی دشمن ظالم قوم کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ میری حفاظت کرنے مجھے بچا لے. 2 جملے کی دعا ہے, یاد کر لیں. پیارے نبی نے بڑی تاکید کی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ. ہمیں حدیث یاد آئی, یہ جنگ خندق ہجرت کے 5ویں سال جو جنگ ہوئی تھی, جنگ خندق, جس میں پورے عرب کے لوگ, یہود نصارا, مشرکین, سبوں نے مل کر کے مدینہ کا گھیراؤ کیا تھا, اور نبی علیہ السلام نے تحفظ کے لیے خندق کھود کے آپ اندر رہے. مدینے میں یہودیوں نے بغاوت کیا, بعض صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. یہی وہ جنگ ہے جس میں نبی علیہ السلام کی پوری نمازیں ایک دن قضا ہو گئی تھی مقابلہ کر. دشمنوں نے نماز پڑھنے کا موقع نہیں, ایسی زبردست لڑائی ہو رہی تھی.